احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان۔ آئیے ایک اور مرزا انجینئر کی تشریح سماعت کیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد اس کی گفتگو پہ ہم تبصرہ کریں گے۔ کیا ختم کی چیز کھانا جائز ہے؟ ختم سے مراد اگر یہ ہمارا جو پبلکلی چل رہا ہے مروجہ جو ختم ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر وہ اللہ کے نام کا ہے تو آپ کھا لیں۔ اگر کسی اور کی خوشنودی کے لیے ہے کہ جی وہ فلاں پیر صاحب خوش ہو جائیں گے، 11ویں علی سرکار خوش ہو جائیں گی، فلاں یہ وہ، تو پھر تو نہ کھائیں۔ اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام کا پھر جائز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیم حکیم ہمیشہ جان کے لیے خطرہ بنتے ہیں اور نیم ملا ایمان کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ اہل سنت کے عقائد میں ایصال ثواب کی جو حیثیت ہے، ہمارے ہاں ایصال ثواب کو سماعت کیجیے۔ اس کا لغوی معنی ہے ثواب کا پہنچانا، اپنے کسی عمل کا کسی زندہ یا دنیا سے چلے جانے والے اہل ایمان کے لیے ثواب پہنچانا، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور اس میں یقیناً ہر اہل ایمان مسلمان جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کے نام کا کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں مروجہ جو بھی طریقے ہیں، اس میں آپ 11ویں ہے، 12ویں ہے، اس میں تیجا ہے، اس میں 10واں ہے، 40واں ہے، چھٹی شریف ہے، الغرض جتنا بھی ایصال ثواب کے ہمارے ہاں مروجہ طریقے ہیں، ان میں ہمارے ہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی طعام یا عمل، قرآن کی تلاوت ہو، چاہے اور کوئی نیک عمل ہو، اسے ادا کرنے کے بعد ہمارے ہاں دعا یہ مانگی جاتی ہے کہ الہی ان تمام اشیاء کو یا ان اعمال کو قبول فرما اور اپنی شایان شان اس کا ثواب عطا فرما، اور یہ ثواب فلاں اپنے برگزیدہ نبی یا ولی کی روح کو پہنچا۔ ہمارے ہاں ہر عمل اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ثواب، قبولیت اور ثواب کا عطا کرنا یہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ یقین ظاہراً اس پہ نام ضرور آ جاتا ہے، اب نام آ جانے سے کسی چیز کی حیثیت یا کسی چیز کی حقیقت ختم ہو جائے، اور یہ سمجھ لینا یقیناً یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں علم منطق کے حوالے سے آپ کو ایصال ثواب سنانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ہاں علم منطق کے اندر آپ اس کی ابتدائی کتابیں، چاہے آپ مرقات اٹھا لیں یا اس سے آگے قطبی اٹھا لیں، جو بھی منطق کی مشہور کتب مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں جب آپ مفہوم کی قسمیں پڑھیں گے تو مفہوم کی دو قسمیں آپ کو نظر آئیں گی، ایک مفہوم جزئی ہے، ایک مفہوم کلی ہے۔ لیکن میری گفتگو آج مفہوم کلی کے متعلق ہے۔ مفہوم کلی ایسا مفہوم کہ جس کا اطلاق کثیر افراد پر اگر کیا جائے تو اس کا کثیر افراد پہ اطلاق کرنا درست ہو، اسے مفہوم کلی کہتے ہیں۔ مثلا انسان ایک کلی ہے اور اس کی کئی جزیات ہیں، مثلا زید، بکر، عمر، خالد، یہ جتنے ہیں یہ سب انسان کی جزیات ہیں، اس میں انسان ان سب کی کلی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ انسان کلی سمجھ کر اگر آپ اس کا اطلاق زید پہ کریں گے تو تنہا زید کو بھی آپ انسان کہیں گے، عمر کو بھی انسان کہیں گے، بکر کو بھی انسان کہیں گے، خالد کو بھی انسان کہیں گے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ بھی یہ 4-5 مل جائیں تو انسان ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی ایسی کلی جس کا اطلاق اس کے ہر ایک فرد پہ علیحدہ علیحدہ بالکل صادق آ جائے، اسے کلی کہتے ہیں۔ سمجھ لیجئے ایصال ثواب بھی ایک کلی ہے۔ بقیہ مروجہ جتنے طریقے ہیں وہ سب اس کی جزیات ہیں۔ آپ اسے تیجا سمجھ لیں، اسے 10واں سمجھ لیں، آپ اسے ختم شریف سمجھ لیں، سوئم سمجھ لیں، 11ویں سمجھ لیں، چھٹی سمجھ لیں، ان سب کی یہ سمجھ لیں اصل ایصال ثواب ہے۔ جو شخص ایصال ثواب کو تو مانے لیکن ان صورتوں کو نہ مانے، یقیناً اس نے ایصال ثواب کو ہی نہ مانا۔ جیسے کوئی شخص انسان کو تو انسان مانے لیکن زید کو انسان نہ مانے، وہ کہے نہیں بکر انسان ہے زید نہیں ہے، زید انسان ہے بکر نہیں ہے، تو یقیناً علم منطق کی روح سے وہ شخص غلطی پہ ہے۔ آئیے ذرا ہم اس طرف بھی جاتے ہیں کہ کوئی عمل جب کسی کے ایصال ثواب کے لیے کیا جائے تو کیا اس پہ خالصتاً اللہ کا نام لینا ضروری ہوتا ہے، یا نیت ہی کافی ہوتی ہے کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ فلاں اہل ایمان کی روح کو اپنے کرم سے پہنچا دے گا؟
صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر جو ہے وہ حدیث نمبر جو ہے وہ 1322 اور مسلم کتاب الوصیہ کے اندر 1004، اور امام مسلم نے جو نام لکھا ہے باب کا، باب وصول ثواب الصدقات الی المیت، میت کی طرف ثواب پہنچانے کا باب، صدقات کا ثواب پہنچانے۔ سعد بن عبادہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ کیا ہے، ان امہ ماتت، کہ سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، فأی الصدقہ افضل، افضل صدقہ ارشاد فرمائیں جو ان کی طرف سے کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے الماء، پانی، فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، انہوں نے کنواں کھدوایا، اس کا نام رکھا گیا یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے۔ یہ تو نہیں ارشاد فرمایا آقا نے کہ سعد خیال کرنا کنواں کھدوانا اور جب تم سے کوئی پوچھے گا بھئی کس لیے کھدوایا ہے تو تم کہنا اللہ کے نام پہ، تو یقیناً اللہ ہی کے نام پہ تھا، لیکن حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، خالصتاً کہہ دیا کہ یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے۔ مطلب کیا ہے، اس کا ثواب حضرت سعد کی والدہ کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ اگر کوئی اس لیے لنگر پکا لیتا ہے کہ غوث پاک کے نام کا لنگر ہے تو اس میں پھر کیوں بدعت ہو جاتا ہے؟ اگر بدعت کا اطلاق کرنا ہے تو یہاں بھی کریں، ورنہ حدیث میں للہ کے الفاظ دکھائیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے تھا، بقیہ بھی سارے اعمال اللہ کے لیے ہیں، لیکن وہاں یہ الفاظ نہیں ہیں، کہا گیا ہذہ لأم سعد، بلکہ ابو داؤد شریف کے اندر اور نسائی کے اندر تو اس سے آگے بھی الفاظ موجود ہیں۔ وہ روایت نمبر 1681 میں ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر، فرمایا کہ نسائی کے الفاظ سنیے کہ فرمایا یہ ہیں سقی الماء، پانی پلانا بہترین عمل ہے، فَتِلْكَ سِقَایَةُ سَعْدٍ او آلِ سَعْدٍ بِالْمَدینہ۔ اگر اس کا لفظی ترجمہ ہم کریں اور عرفی ترجمہ کریں تو معنی یہ بنتا ہے کہ یہ سعد اور آل سعد کی طرف سے سبیل ہے، سعد اور آل سعد کی طرف سے سبیل ہے، سقی الماء، پانی پلانا، وہاں بھی کوئی اللہ کا لفظ، نام اللہ کا لفظ نہیں ہے۔ یقیناً یہ کہنا کہ پہلے پوچھیں، آپ جاتے ہیں مزاروں پہ پکانے کے لیے 11ویں تو پوچھیں کس کے نام کی پکا رہے ہو، تو بھی ہر بندہ جب عمل کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ چلو اس سے آگے چلیے، حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی نے ابو داؤد شریف باب قربانی کے باب کے اندر 2790 حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے حضرت مولا کائنات سے کو دیکھا کہ یضحی بقبشین، حضرت مولا کائنات 2 قربانیاں کرتے ہیں۔ قلت لہ ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اب حضرت علی نے کیا ارشاد فرمایا، بھئی پوچھنے والے کیا پوچھ رہے ہو، یہ للہ ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہوں میں، یقیناً قربانی تو اللہ کے لیے ہے نا، قل ان صلاتی و نسکی، بے شک محبوب کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی اللہ کے لیے ہے، فصل لربک وانحر، رب کے نام پہ نماز بھی پڑھیں قربانی بھی کریں، لیکن مولا کائنات نے یہ بات نہیں کی، بلکہ آپ فرماتے ہیں فقال ان رسول اللہ اوصانی ان اضحی عنہ، رسول اللہ مجھے وصیت فرما گئے تھے کہ جب بھی اپنے نام کی قربانی کرنا میرے نام کی بھی کرنا۔ وہاں تو حضور کا نام آیا ہے اور وہاں بدعت نہیں ہوا، وہاں اس کو غلط شمار نہیں کیا گیا۔ تو بابی جی وقار یہ کہنا کہ نام آنے سے چیز کی حیثیت بدل جاتی ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مسند احمد بلکہ مسلم شریف کے اندر بھی قربانی کے باب میں حدیث نمبر 1987 میں نبی کریم علیہ السلام جب قربانی فرماتے تھے تو وہاں کیا الفاظ ہوتے، ذرا وہ بھی سنیے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اللہ میری اور میری آل اور میری امت کی طرف سے قبول کر۔ وہاں آل کا نام بھی ہے، امت کا نام بھی ہے، سرکار کا خود نام گرامی بھی ہے، اور وہاں کوئی شرک یا کوئی ناجائز کی بات تو نہیں ہے۔ تو یقیناً ایصال ثواب کے اوپر اگر کسی کا ظاہری طور پہ نام آ جائے تو اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی، بے شمار چیزیں ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مثلا مسجد تو خالصتاً اللہ کے لیے ہے نا، مسجد اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو کیا مسجدوں پہ غیر اللہ کے نام نہیں ہوتے؟ مسجد ابوبکر، مسجد عمر، مسجد علی، مسجد فاطمہ، مسجد جن، مسجد قبلتین، بلکہ قرآن کی صورتوں کو دیکھ لیں آپ، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ میدہ، سورہ نساء، کتنی قرآن مجید کی صورتیں ہیں جن کے نام غیر اللہ پہ ہیں۔ یقیناً یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، بقیہ ایصال ثواب کا وہی مرحلہ ہے کہ ہمارے ہاں ثواب پہنچایا جاتا ہے، ہمارے ہاں جب بھی دعا کی جاتی ہے 11ویں، چھٹی، تیجا، جو بھی ہمارے ہاں مروجہ طریقے ہیں۔ اب یہ اہل علم کی نظر کر رہا ہوں، موصوف ہمارے مسئلے حل کر رہے ہیں مرزا صاحب، اور الفاظ ذرا پوچھئے، پہلے تو مروجہ پڑھا لفظ کہ ہمارے ہاں جو مروجہ، پھر کہا مروجہ، یعنی پہلے غلط پڑھا پھر اس کے بعد بھی غلط پڑھ دیا، لفظ مروجہ نہیں ہے، مروجہ ہے۔
اب جس شخص کو فاعل اور مفعول کا علم نہ ہو وہ ہمارا مذہبی اسکالر ہے، اس کو سننے والوں سے عرض یہ ہے کہ کم از کم اپنے مذہبی اسکالر کی آپ گرامر تو ٹھیک کروا لیں، جسے مروجہ اور مروجہ کا ہی پتہ نہیں ہے اسے کہیں کہ یہ لفظ اصلاً میں مروجہ ہے یا مروجہ ہے، اگر مروجہ ہے تو ترجمہ کیا بنے گا، مروجہ ہے اس کا ترجمہ کیا بنے گا۔ چلو پہلے تو غلط ہو گیا کہ سبقت لسانی ہوگی مروجہ، لیکن بعد میں اس کا صیغہ تو ٹھیک پڑے، مروجہ نہیں ہے لفظ، یہ تو فاعل کا صیغہ بن جائے گا، مروجہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایصال ثواب سنت ہے، نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، اور احادیث میں اس کی بے شمار مثالیں میں نے چند آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق